السلام علیکم ناظرین، سیاست ٹی وی کے عالمی خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں ریشما۔ سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں ہیڈ لائنز پر۔ متحدہ عرب امارات کا اوپیک چھوڑنے کا اعلان، فیصلہ 1 مئی سے نافذ ہوگا۔ عالمی توانائی میں دہائیوں بعد آنے والی ایک بڑی تبدیلی تصور۔ امن مذاکرات تعطل کا شکار، ٹرمپ کا ابنائے ہرمز کی طویل ناکہ بندی کے لیے تیار رہنے کا حکم، رپورٹ جاری۔ اسرائیل اور حزب اللہ کے مابین فائر بندی ناکامی کے راستے پر، فریقین کے ایک دوسرے پر مسلسل حملے۔ ہندوستان نے ابنائے ہرمز سے متعلق کیا خبردار، بلا تعطل بحری نقل و حرکت کو فوری طور پر بحال کرنے پر دیا زور۔ غیر معمولی اقدام، امریکی پاسپورٹس پر ٹرمپ کی تصویر، امریکہ کے یوم آزادی کی 250ویں سالگرہ پر جاری ہوں گے پاسپورٹس۔ اور ایران کا سخت رد عمل، امریکی کارروائیوں اور جہازوں کے خلاف جوابی اقدام کا اعلان۔ تو یہ تھی سرخیاں، پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ متحدہ عرب امارات نے اعلان کیا کہ وہ تیل پیدا کرنے والے ممالک کی تنظیم اوپیک سے 1 مئی سے علیحدہ ہو جائے گا۔ متحدہ عرب امارات UAE کی جانب سے اوپیک اور اوپیک پلس سے باضابطہ علیحدگی کا اعلان عالمی توانائی نظام میں دہائیوں بعد آنے والی ایک بڑی تبدیلی تصور کیا جا رہا ہے۔ 1 مئی سے نافذ ہونے والا یہ فیصلہ 59 سالہ رکنیت کا خاتمہ ہے اور UAE کو ایک کارٹل کے رکن سے نکال کر تجزیہ کاروں کے مطابق عالمی تیل مارکیٹ میں ایک آزاد کھلاڑی کی حیثیت دے دیتا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے مشیروں کو ہدایت دی کہ وہ ابنائے ہرمز میں امریکی بحری ناکہ بندی کے طویل دورانیے کے لیے تیار رہیں۔ وال اسٹریٹ جرنل کے مطابق یہ اقدام ایران پر معاشی دباؤ بڑھانے کی حکمت عملی کا حصہ ہے۔ ٹرمپ نے اعلیٰ سطح کے اجلاسوں میں واضح کیا کہ ایران کی تیل کی برآمدات کو روکنے کے لیے ہر اس جہاز کو روکا جائے گا جو اس کی بندرگاہوں کی طرف جا رہے ہیں یا وہاں سے روانہ ہوں۔ واضح ہے کہ امریکہ نے اس ماہ ایرانی جہازوں کی ناکہ بندی شروع کر دی، جس سے عالمی توانائی کی فراہمی مزید متاثر ہوئی ہے۔ اسرائیل اور لبنانی ملیشیا حزب اللہ کے مابین فائر بندی فریقین کے ایک دوسرے پر مسلسل حملوں کے باعث ناکامی کے راستے پر ہے۔ لبنانی وزارت صحت کے مطابق تازہ اسرائیلی فضائی حملوں میں 4 افراد ہلاک اور 50 سے زائد زخمی ہو گئے۔ مشرق وسطیٰ میں ایران جنگ کی وجہ سے شروع ہونے والی لبنان جنگ میں اس وقت توسیع شدہ فائر بندی کا وقفہ ہے، تاہم اس سیز فائر کی دونوں متحارب فریقوں کی طرف سے ایسے خلاف ورزیاں کی جا رہی ہیں جن کی بنا پر فائر بندی مسلسل ناکامی کی طرف بڑھتی دکھائی دے رہی ہے۔ بیروت میں لبنان کی وزارت صحت نے بتایا کہ اسرائیل نے منگل کے روز جنوبی لبنان میں جو نئے فضائی حملے کیے، ان میں کم سے کم 4 افراد ہلاک اور 50 سے زائد زخمی ہو گئے۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں ہندوستان نے ابنائے ہرمز سے متعلق اہم بیان دیا۔ ہندوستان نے مغربی ایشیا میں بڑھتی ہوئی کشیدگی کے درمیان ابنائے ہرمز کے ذریعے محفوظ اور بلا تعطل بحری نقل و حرکت کو فوری طور پر بحال کرنے پر زور دیا ہے اور خبردار کیا ہے کہ اہم سمندری راستوں میں کسی قسم کی رکاوٹ عالمی معیشت کے لیے دور رس نتائج کا باعث بن سکتی ہے۔ میری ٹائم سیفٹی پر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے مباحثے سے خطاب کرتے ہوئے اقوام متحدہ میں ہندوستان کے چارج ڈی جونیا پٹیل نے عالمی تجارت اور استحکام کے لیے محفوظ آبی گزرگاہوں کی اہمیت پر زور دیا۔ انہوں نے تجارتی جہازوں پر حملوں اور خطے میں سمندری جہازوں کو درپیش خطرات پر بڑھتے ہوئے خدشات کو اجاگر کیا۔ Thank you, Mr. President. At the outset, India would like to express its sincere appreciation to Bahrain for convening today's open debate. I would also like to thank the briefers for their insightful remarks. There have been major developments, particularly in the Middle East, since the last quarterly open debate in January this year. These developments have serious implications across domains: international peace and security, economic and energy security, food security, international trade, and global supply chains. Today's debate, therefore, could not have been more timely and relevant. For India, Middle East is our proximate neighborhood, and we have significant stakes in the security and stability of the region. Our trade and energy supply chains are strongly linked to this geography, with implications for economy and energy security. Almost 10 million Indians live and work in the Gulf region. Their safety and well-being are a key priority for us.
Since the outbreak of the conflict in the region on 28 February, India has been guided by its consistent and categorical calls to pursue dialogue and diplomacy and de-escalate tensions. Addressing the underlying issues is central to these goals. We have also expressed deep concern at the conflict and its aftermath and urged all the relevant parties to exercise restraint, avoid escalation, and prioritize safety of civilians. In this context, India also underlines that sovereignty and territorial integrity of all states must be respected. Commercial shipping through the Strait of Hormuz is of particular concern to India, given its importance to our energy and economic security. Commercial shipping must not be the target of military attacks, and such attempts are deplorable. India notes with concern that precious lives of Indian seafarers aboard ships have been lost during the course of the conflict. We underscore that the targeting of commercial shipping and endangering innocent civilian crew members or otherwise impeding the freedom of navigation and commerce in the Strait of Hormuz are unacceptable. International law in this regard must be fully respected. It bears mention in this context that India had co-sponsored UNSC Resolution 2817 that was adopted on 11th March. We strongly urge for an early restoration of safe and unimpeded freedom of navigation and global commerce through the Strait of Hormuz. Mr. President, ongoing developments in Gaza and West Bank. अमेरिका ने ईरान के 35 इदारों और शख्सियात पर पाबंदियां आयद कर दी। इन इदारों और शख्सियात पर इल्ज़ाम है कि ये ईरान के बनकारी शोबे की मदद करते हैं। अमेरिकी महकमे ख़जाना के मुताबिक इन इदारों और शख्सियात ने अरबों डॉलर तेल की तरसील में किरदार अदा किया। अमेरिकी महकमे ख़जाना के ज़ैली इदारे ने खबरदार किया है कि वो बैंक भी पाबंदियों की ज़द में आ सकते हैं जो ईरान को आबलाए हरमुज़ से गुजरने के और अदायगियाँ करने वाली कंपनियों के साथ कारोबार कर रहे हैं। अमेरिकी हुकाम ने चीनी सूबे शेंडोंग में कायम ऑयल रिफाइनरीज का भी जिक्र किया और कहा कि शेंडोंग में कई आज़ाद चीनी कंपनियां ईरानी तेल दरामद करती हैं या उससे रिफाइन करती हैं। दुनिया को चौंका देने वाले एक गैर मामूली फैसले का अमेरिकी महकमे ख़ारजा ने ऐलान किया है। सदर ट्रंप की तस्वीर उन खुसूसी पासपोर्ट्स पर शाये की जाएगी जो अमेरिका की यौम आज़ादी की 250वीं सालगिरह के मौके पर जुलाई में जारी किए जाएंगे। महकमे ख़ारजा खुसूसी डिज़ाइन के महदूद तादाद में पासपोर्ट जारी करने की तैयारियां कर रही हैं ताकि इस तारीख़ी मौके को यादगार बनाया जा सके। अमेरिकी महकमे ख़ारजा के ऑफिशियल अकाउंट ने नए पासपोर्ट का नमूना भी जारी किया जिसके अंदरूनी सफ़हात पर ट्रंप की तस्वीर उनके सुनहरी दस्तखत के साथ शामिल है। ये पहला मौका होगा कि किसी हाजिर सर्विस अमेरिकी सदर पासपोर्ट पर तस्वीर छिपा की जाएगी। इसी मौके पर ट्रंप की तस्वीर वाली यादगारी सोने की एक सिक्के भी जारी करने का मंसूबा है। हिंदुस्तान में ईरानी सफारतकार ने मुश्तबा ख़ामनेई की हालत के बारे में बढ़ती हुई क़यास-आराइयों को मुस्तरद करते हुए कहा है कि जारी तनाज़े के दौरान ज़ख्मी होने की इत्तलात के बावजूद वो महफूज और सेहतमंद है। ANI के नवीन कपूर को इंटरव्यू देते हुए ईरान के सुप्रीम लीडर के दफ्तर के नायब नुमाइंदे डॉक्टर मोहम्मद हुसैन ज़ायाया ने कहा कि सुप्रीम लीडर मुश्तबा ख़ामनेई महफूज है। Actually, the situation of our supreme leader Hazrat Ayatollah Sayyid Mujtaba Khamenei is, thanks to God, is good, and according to the communication that we had a couple of days ago, so he is alhamdulillah in good situation, he is fine, and all these rumors that his health is not in good situation and he has some problems, these are not authentic, and he is alhamdulillah very fine. And the situation is, according to us as Iranians, from the very beginning of the day of the war, we stated the famous sentence from our late Supreme Leader Hazrat Ayatollah Uzma Sayyid Ali Khamenei Rizwanullah Ta'ala alayh, that Americans, the enemies, they started this war, but we are the ones that will finish how this war, we will decide how this war will finish. So now you see that those ones who have started this war, they killed a number of the innocent people.
they killed children, they killed students of the schools, they bombed hospitals. But finally they understood that it's not working. Now, after all, they said that we want ceasefire. So, because we tested ceasefire previously, 10 months ago, so we said that this time we are ready for permanent ceasefire, that is peace. So Iran, according to its officials, according to Foreign Minister, announced 10 conditions that should be observed. And first, they said that we are ready to accept. That's why Iran said that, okay, we are ready for negotiations. But again, after starting the negotiations, they started to bring this issue, that issue, and, changing the scene. But that's why you see that in these negotiations and communications, there are some delay, and they are trying to change these 10 conditions. But as our officials said, these conditions should be observed, and the rights of Iranian nation and the rights of the oppressed people in different parts of the world that are put in these 10 conditions, they also must be observed. امریکہ کی جانب سے ایرانی بحری جہازوں کو تحویل میں لینے کے بعد ایران کے اقوام متحدہ میں مستقبل مندوب امیر سعید ایروانی نے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اینٹونیو گوٹریس اور سلامتی کونسل کے نام ایک خط میں کہا کہ ایران کو ان کھلی اور جارحانہ امریکی کارروائیوں کا مقابلہ کرنے کا مکمل حق حاصل ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ایران کو اپنے حقوق کے دفاع اور رد عمل دینے کا پورا اختیار حاصل ہے۔ ایروانی نے اس سلامتی کونسل سے مطالبہ کیا کہ وہ امریکہ کو فوری طور پر ان غیر قانونی اقدامات سے باز رہنے کا حکم دے اور تمام ضبط کیے گئے بحری جہازوں، سامان اور املاک کو فوری طور پر رہا کرانے کا مطالبہ کرے۔ اور آخر میں ہیڈ لائنز پر ایک اور نظر۔ متحدہ عرب امارات کا اوپیک چھوڑنے کا اعلان، فیصلہ 1 مئی سے نافذ ہوگا۔ عالمی توانائی میں دہائیوں بعد آنے والی ایک بڑی تبدیلی تصور۔ امن مذاکرات تعطل کا شکار، ٹرمپ کا ابنائے ہرمز کی طویل ناکہ بندی کے لیے تیار رہنے کا حکم، رپورٹ جاری۔ اسرائیل اور حزب اللہ کے مابین فائر بندی ناکامی کے راستے پر، فریقین کے ایک دوسرے پر مسلسل حملے۔ ہندوستان نے ابنائے ہرمز سے متعلق کیا خبردار، بلا تعطل بحری نقل و حرکت کو فوری طور پر بحال کرنے پر دیا زور۔ غیر معمولی اقدام، امریکی پاسپورٹس پر ٹرمپ کی تصویر۔ امریکہ کے یوم آزادی کی 250ویں سالگرہ پر جاری ہوں گے پاسپورٹس۔ اور ایران کا سخت رد عمل، امریکی کارروائیوں اور جہازوں کے خلاف جوابی اقدام کا اعلان۔ اسی کے ساتھ یہ عالمی خبرنامہ اختتام کو پہنچتا ہے۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔